السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند سال بعد ہی پھر غالب آ جائیں گے۔ اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا ہی حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی تو اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد بخشتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، آخرت سے وہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم، یہ قرآن کریم کے اندر اس سورت کا جو آرڈر ہے وہ 30 نمبر یعنی 30 نمبر کی یہ سورت کریمہ ہے۔ اس سورت کریمہ میں یہاں بھی اس جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ان آیتوں میں بھی اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مشرکین کے لیے، سبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نصیحت آمیز باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ابھی جو ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے لے کر کے 7 تک ہے، اور اس سورت کریمہ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ سورت کریمہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مکی صورت اور مدنی صورت یہ 2 صورتیں ہیں۔ اس کے بارے میں بالکل موٹا موٹی یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ آیت یا ہر وہ صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے اس کے بعد جو بھی صورتیں یا جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 1 سے لے کر کے 7 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت اور ثبوت کے اوپر 2 عظیم ترین دلیلیں پیش کی ہے جو ہو چکی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو چکی۔ پہلی دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دلیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی اسی زمانے میں روم ایک بہت بڑی حکومت عیسائیوں کی، ان کو ایرانیوں نے شکست فاش دیا، ہرا دیا جنگ میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگرچہ آج رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں، لیکن عنقریب یہ لوگ پھر سے ایرانیوں پر غالب ہوں گے اور فتح حاصل کر لیں گے۔ اور پھر دوسری جو دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے دی وہ یہ کہ اگرچہ مکہ کے اندر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مغلوب ہیں، مقہور ہیں، لیکن عنقریب وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن یہ رومی لوگ اس روئے زمین پر ایرانیوں پر فتح حاصل کریں گے اسی دن مسلمان بھی ان مشرکین مکہ کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ دونوں وعدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان دونوں وعدوں کے پورا ہونے کا امکان یا آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی دور دور تک ایسا لگ رہا تھا کہ اب رومی لوگ گئے، اب یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور سیم ٹو سیم حال مسلمانوں کا بھی تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے، چاروں طرف سے مکہ والے گھیر کر کے ان کو کوٹ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ مختصر ہم نے بیان کیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں ملی، ابھی کتنا چل رہا ہے 2025 عیسوی،
610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں مکہ اور عرب کے اطراف میں دو بڑے سپر پاور تھے. جیسے آج کے ڈیٹ میں بھی سپر پاور ہے، اس زمانے میں دو بڑے سپر پاور تھے. ایک رومی حکومت جو عیسائیوں کی حکومت تھی، یہ سپر پاور تھے، اور یہ دو وجہوں سے مسلمانوں کے قریب تھے. پہلی وجہ یہ کہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل ہوا، اس اعتبار سے مسلمانوں سے قریب تھے. دوسرا یہ کہ عیسائی لوگ بھی آخرت پر یقین رکھتے تھے، اور ابھی بھی رکھتے ہیں بہت سارے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ان دو منہجی فکر کی وجہ سے مسلمان اور عیسائی ذرا قریب تھے. مسلمانوں کو عیسائیوں سے جو قربت تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس زمانے میں یہ صورت اور یہ آیات نازل ہو رہے تھے، اسی زمانے میں مسلمانوں کا ایک قافلہ مکہ سے حبشہ ہجرت کیا تھا، جو عیسائی نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی. اور جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے حبشہ کو اپنا مقام بنایا اور وہاں پر وہ لوگ پناہ گزین ہوئے، تو مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ ان کو لینے کے لیے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود عیسائی نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو واپس دینے سے انکار کر دیا، اور بری طرح سے قریش کی جو سفارت کا جو یہ معاملہ تھا بالکل ناکام و نامراد ہو گیا. سامعین کرام، دوسری طرف یہ جو ایرانی حکومت ہے، جو دوسری سپر پاور ہے، اس کو مشرکین مکہ کے ساتھ دو وجہوں سے بڑی قربت. پہلی وجہ یہ کہ یہ جو ایرانی حکومت تھی، جو مجوسیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ آتش پرست تھے اور دو خداؤں کی پوجا کرنے کے قائل تھے. اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کیا تھے؟ یہ بت پرست تھے، یعنی بت پرستی دونوں کے اندر تھی. یہ پہلی وجہ تھی سملرٹی کی. دوسری وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے ایران کے جو پارسی تھے، مجوسی تھے، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ویسے ہی یہ مشرکین مکہ بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اس وجہ سے دونوں میں قربت تھی. اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 570 عیسوی میں، ہجری نہیں، عیسوی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 610 عیسوی میں. اور یہ جو رومی اور ایرانی جو حکومت تھی، ان دونوں کے درمیان جو لفڑا شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، 602 عیسوی سے شروع ہو کر کے 614 عیسوی تک یہ جنگ کنٹینیو چلتی رہی. جب بھی ایرانی لوگ رومیوں کو ہراتے، ان کو شکست دیتے، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوتے، بیگلے بجاتے اور کہتے کہ جس طرح سے آج ایرانی لوگ ان رومیوں کو کوٹ کوٹ کر کے برباد کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ بھی مسلمانوں کا سر کچلیں گے. سامعین کرام، 602 کے بعد 610 کے بعد 602 سے جنگ شروع ہوئی. 610 عیسوی کے بعد یہ جنگ صرف دو حکومتوں کی جنگ نہیں ہوئی رہی، بلکہ یہ بت پرستوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں کے درمیان کی ایک لمبی جنگ شروع ہو گئی. اور بالآخر خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے 614 عیسوی میں زبردست قسم کا اٹیک کر کے رومیوں کو ایک مہلک اور بالکل واضح شکست سے دوچار کیا، اور رومیوں کے ہاتھ سے مصر، شام اور ایشیائے کوچک کے جتنے بھی علاقے تھے سب ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. سامعین کرام، جب رومیوں کا جو بادشاہ ہرقل بادشاہ تھا، اس کا جو قیصر کہلاتا تھا اس زمانے میں، یہ جب قیصر بادشاہ جب ہارا تو ان کو ایرانیوں نے بالکل قسطنطنیہ کے اندر پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیا. ان کے سارے علاقوں کو ان لوگوں نے ہتھیا لیا، ان کے بڑے بڑے پادریوں اور لیڈران کو یا تو قید کر لیا یا قتل کر دیا، اور ہر طرح سے اینٹ سے اینٹ بجا دیا. یہاں تک کہ بیت المقدس کے اندر عیسائیوں کا جو مقدس صلیب تھا وہ لوگ بھی ایرانی اٹھا کر کے لے کے چلے گئے. اب جب ہر طرح سے ایرانیوں کو فتح حاصل ہو گئی تو یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ دیکھو کیسے ایرانیوں نے رومیوں کو پیٹا ہے. یہ لوگ بھی اپنے آپ کو کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں، آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے، تم لوگوں کا بھی حال بہت برا ہونے والا ہے، بس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. سامعین کرام، یہ سارا واقعہ جب ہو رہا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا، 5واں یا 6واں سال تھا جب یہ سارا چیز ہو رہا تھا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اسی وقت مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے.
مسلمان حبشہ کے اندر موجود تھے. 80 یا 80 سے کچھ زائد مسلمان تھے، جس میں مرد و عورت دونوں تھے. یہ سب کے سب حبشہ کے اندر تھے. اور یہ آیات جب نازل ہوئی تو اور مذاق اڑانا شروع کر دیا. دیکھو کہیں سے مسلمانوں کو کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ہے اور یہ اس طرح کی آیات نازل ہو رہی ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال جرأت کے ساتھ مشرکین مکہ سے شرط لگا لیا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیں اللہ نے کیا کہا. دیکھیں اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. یعنی رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اگرچہ وہ ابھی ہارے ہیں لیکن ان قریب بہت جلد چند ہی سالوں میں یہ لوگ پھر سے ایرانیوں کے اوپر فتح حاصل کریں گے اور اس وقت مسلمان جو ہے خوش ہوں گے. اس شکست سے پہلے بھی اللہ کی حکومت چلتی تھی اور اس شکست کے بعد بھی اللہ کی حکومت چلے گی. اور اس کے بعد آیات جو ہے، ان تمام آیات کے نزول کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کے لوگوں سے شرط لگا لیا کہ بضع سنین، بضع جو ہوتا ہے نا، بضع کا لفظ یہ 3 سے لے کر کے 9 تک بولا جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگایا کہ جو بضع کا جو آخری حد ہے یعنی 9 سال، اگر 9 سال سے پہلے رومی لوگ نہیں جیتے تو 100 اونٹ میری طرف سے تم کو، اور اگر یہ لوگ جیت گئے تو 100 اونٹ تم لوگوں کو مجھ کو دینا پڑے گا. اس وقت شرط کی تفصیل نہیں آئی تھی، جو اسلامی طریقہ ہے شرط کا اس کی تفصیل نہیں آئی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ شرط لگا لیا. اب ادھر کیا ہوا؟ حالات میں پلٹا کھایا. کیسے پلٹا کھایا؟ یہ جو ہرقل تھا یہ بھی بادشاہ تھا، اس نے ہر چیز کو دیکھ رکھا تھا. ہار تو گیا ہے لیکن دماغ چل رہا ہے. چلتے چلتے اس نے سارے جتھے کو اکٹھا کر لیا. اس نے سب سے پہلے منت مانی کہ اللہ اگر ایرانیوں پر فتح مل گئی تو حمص سے لے کر کے بیت المقدس تک میں پیدل چل کر کے جاؤں گا. اور دوسری طرف اس نے اپنے پورے قوت کو جمع کیا اور پوری قوت کے ساتھ 623 ہجری میں 623 عیسوی میں 623 عیسوی میں 623 عیسوی میں اس نے ایرانیوں کے اوپر زبردست قسم کا حملہ کیا. آرمینیا سے شروع کیا، آذربائیجان میں گیا، زرتشت کے بہت بڑے آتش کدا کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، پورے ایران کو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور 623 عیسوی میں رومیوں نے پھر سے ایرانیوں کے اوپر فتح حاصل کیا. اور اللہ کا کرنا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور 623 عیسوی میں جنگ بدر ہوا. اور جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1000 کی تعداد کے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور مکہ والوں پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. یعنی کہ قریب کی سرزمین میں رومی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن وہ بہت جلد چند ہی سالوں میں پھر سے ایرانیوں پر فتح حاصل کریں گے. اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا یہ حکم چلتا تھا، کیونکہ اللہ بیان فرما رہا ہے نا، اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور اس شکست کے بعد بھی اللہ کا یہ حکم چلے گا. اس سے مسلمانوں کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی کچھ بھی نہیں چل سکتی ہے. پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور ہمارا رب اگر چاہے کہ خیر ہوگا تو خیر ہو کے رہے گا. پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور میرا رب چاہے کہ خیر نہیں ہوگا تو خیر نہیں ہو سکتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد. اس شکست سے پہلے بھی اللہ کا یہ حکم چلتا تھا، اس شکست کے بعد بھی اللہ کا یہ حکم چلے گا. اور جب رومی لوگ ایرانیوں کو ہرائیں گے تو اس وقت مسلمان لوگ خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد رومیوں کے ساتھ ہوگی. ینصر من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنی مدد سے بخش دے گا، جس کو چاہے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے مزید فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ولا يخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور آگے کہا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ لوگ صرف ظاہری زندگی کے اسباب پر نظر رکھتے ہیں،
وہ لوگ صرف ظاہری زندگی کے اسباب پر نظر رکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اس کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اکثر دنیا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا پرستی میں زیادہ تر مائل ہوتے ہیں، ان کو صرف ظاہری اسباب پر ہوگا، یہ اگر ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی اسباب بھی رکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب انسان کی سرکشی بڑھتی ہے تو اللہ انہی باطنی اسباب کے ذریعے سے کمزوروں کو کی اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاملات کو آسانی سے اوپر کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دنیا پرست لوگ صرف دنیا کی چیزوں میں ہی مشغول ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا ان تمام چیزوں کا حساب آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچ کر کے دینا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ کے اندر آیتوں کی شکل میں نازل فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔